کتنے علماء قتل کیے گئے، کتنے لوگ قتل کیے گئے، کتنے اہل بیت قتل کیے گئے. اس حکومت کو آپ خلافت سے بناتے ہیں. شرم آنی چاہیے. کچھ تو انسانی اور علمی وقار کا لحاظ بھی ہونا چاہیے. تو ملک عزوز جس کو رسول نبوت کی زبان سے قرار دیں، یہ شرعی اصول ہے. اور اس کو خلافت کا ٹائٹل دینا، اور پھر اس کے بعد اس کے بیٹے کی جو مطلب خلافت ہے اس کو بھی خلافت کا ٹائٹل دینا، یہ کون سی خلافت ہے؟ یہ اسلام کی خلافت نہیں ہے، یہ طاغوتی نظام کا ٹائٹل ہے. اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کچھ لوگ اگر جبر کی صورت میں ان سے وابستہ ہوئے تو وہ حالات جبر تھے. بے شمار اصحاب رسول علیہ رضوان کی گواہیاں موجود ہیں اس ٹائٹل پر، بے شمار تابعین کی گواہیاں موجود ہیں. یہ کون سی ایسی بات ہے؟ بحمد اللہ تعالیٰ ہم کھڑے ہیں میدان میں، جس کا جیسے جی چاہے وہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر اپنا مطالعہ دے. ہم بھی بحمد اللہ تعالیٰ اپنا مطالعہ دیں گے اور بتائیں گے کہ ملک عزوز نے امت کے ساتھ کتنا ظلم کیا ہے، کتنے لوگوں کو، کتنے صحابہ کو شہید کیا ہے. یہ ڈرامہ بازی نہیں تو اور کیا ہے. کوئی بندہ یزید کے باپ کی مظالم کو بیان کرتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ یہ جہنم کا کتا ہے. اور اگر یزید کا باپ نبوت کے ممبروں پر چڑھ کر نبوت کی توہین کرے تو وہ جائز ہے، وہ اجتہاد ہے. شرم آنی چاہیے. یعنی یزید کا باپ ہونا اس بات کا معیار بن گیا کہ جو وہ مرضی کر جائیں وہ شریعت ہے، اور اس سے پہلی جو شریعت غرہ ہے وہ شریعت ہی نہیں ہے. یہ حجرہ ساز شریعت جو بنائی گئی ہے اس کے ننگے ہونے کا وقت آ گیا ہے. میں اہل علم سے گزارش کرتا ہوں کہ میدان میں آئیں اور آ کر حقائق پیش کریں، اپنے علمی مرتبے کا لحاظ رکھتے ہوئے، قیامت کے منظر نامے کو سامنے رکھتے ہوئے، قرآن کی حرمت کو سامنے رکھتے ہوئے، رسالت کے مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے آئیں. اب کون سا یہ زمانہ آ گیا کہ یہاں ہم شیعہ سنی کا ڈرامہ کریں اور لڑائیں؟ ایسا اب ختم ہو چکا ہے.